بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں مشکوٰۃ شریف میں جنت کے بازار کا ذکر ہے۔ آج کا موضوع ہے کیا جنت میں بھی بازار ہوگا؟ حضرت سعید بن مسیب تابعی سے روایت ہے، ایک دن بازار میں ان کی ملاقات حضرت ابو ہریرہ سے ہوئی، جس پر حضرت ابو ہریرہ نے کہا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جس طرح مدینے کے بازار میں ہم دونوں کی ملاقات ہوئی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جنت کے بازار میں بھی ہم دونوں کو ملائے۔ حضرت سعید بن مسیب نے یہ سن کر دریافت کیا کہ ابو ہریرہ کیا جنت میں بھی بازار ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے، ہاں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنتی لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو اپنے اپنے اعمال کی فضیلت اور برتری کے لحاظ سے جنت میں مقیم ہوں گے، یعنی جس کے اعمال جتنے زیادہ اور جتنے اعلیٰ ہوں گے اسی اعتبار سے اسے بلند تر اور خوب تر مکانات و منازل ملیں گے۔ پھر انہیں دنیاوی ایام کے اعتبار سے جمعہ کے دن اجازت دی جائے گی کہ وہ سب اس دن اپنے پروردگار کی زیارت کریں، جو ان کے سامنے اپنے عرش پہ ظاہر ہوگا جنتیوں کو دیدار کرانے کے لیے۔ وہ جنت کے ایک بڑے باغ میں جلوہ فرما ہوگا اور اس باغ میں مختلف درجات کے ممبر، یعنی نور کے ممبر، موتیوں کے ممبر، یاقوت کے ممبر، سونے کے ممبر اور چاندی کے ممبر رکھے جائیں گے، جن پر جنتی اپنے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے تشریف فرما ہوں گے۔ ان جنتیوں میں سے جو جنتی کم مرتبے کا ہوگا وہ بھی مشک اور کافور کے ٹیلوں پر بیٹھے گا، لیکن ٹیلوں پر بیٹھنے والے لوگوں کو یہ احساس نہ ہوگا کہ ممبر اور کرسیوں پر بیٹھنے والے لوگ جگہ اور نشست گاہ کے اعتبار سے ان سے افضل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم اس دن اپنے پروردگار کو دیکھ سکیں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں یقیناً۔ کیا تم دن میں سورج کو اور 14ویں رات میں چاند کو دیکھنے میں کوئی شک کرتے ہو؟ ہم نے عرض کی، ہرگز نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا، اسی طرح تم اس دن اپنے پروردگار کو دیکھنے میں کوئی شک و شبہ نہ کرو گے، یعنی عام ظاہر ظہور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور دیدار الہی کی اس محفل میں کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جس سے پروردگار خالق کائنات تمام حجابات اٹھا کر براہ راست ہم کلام نہ ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ حاضرین میں سے ایک شخص کو مخاطب کر کے فرمائے گا، اے فلاں بن فلاں، کیا وہ دن تجھے یاد ہے جب تو نے ایسا اور ایسا کہا تھا؟ یہ سن کر وہ شخص گویا توقف کرے گا، اپنے کیے ہوئے دنیا کے گناہوں کے اظہار میں تأمل کرے گا، اس پر پروردگار اس سے کچھ عہد شکنیاں یاد دلائے گا جس کا اس نے دنیا میں ارتکاب کیا ہوگا، اللہ کے کچھ وعدے جو دنیا میں اس نے توڑ دیے ہوں گے۔ تو وہ شخص عرض کرے گا، میرے پروردگار، کہ تو نے میرے وہ گناہ بخش نہ دیے؟ کیا تو نے وہ مجھے اس سے معافی نہ دے دی؟ پروردگار عالم فرمائے گا، بے شک میں نے تیرے وہ گناہ معاف کر دیے ہیں، اور تو میری اسی معافی کے نتیجے میں آج اس مرتبے کو پہنچا ہے کہ تو جنتی ہے۔ پھر وہ لوگ اسی حالت میں اور اسی مرتبے پہ ہوں گے کہ ایکایک ایک بادل ان پر چھا جائے گا اور ایسی خوشبو برسائے گا کہ اس جیسی خوشبو انہوں نے اس سے پہلے کبھی کسی چیز میں نہ پائی ہوگی۔ اس کے بعد ہمارا پروردگار فرمائے گا، اٹھو، اس چیز کی طرف آؤ جو ہم نے تمہاری عظمت کے باعث تیار کر کے رکھی ہے، اور تم اپنی پسند اور خواہش کے مطابق جو چاہیں لے لو۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ اس بازار میں پہنچیں گے جسے فرشتوں نے گھیرے ہوئے ہو، اور وہ پورا بازار فرشتوں سے گھیرا ہوگا۔ اس بازار میں ایسی ایسی چیزیں موجود ہوں گی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی ہوں گی، اور نہ کسی کے دل میں
ایسا تصور آیا ہوگا کہ یہ چیز بھی ہو سکتی ہے، پھر اس بازار میں سے اٹھا اٹھا کر ہمیں وہ چیزیں دی جائیں گی جن کی ہم خواہش کریں گے، حالانکہ اس بازار میں خرید و فروخت جیسا کوئی معاملہ ہی نہ ہوگا۔ نیز اس بازار میں تمام جنتی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بلند مرتبہ شخص دوسرے نسبتاً کم درجے کے جنتی شخص کی طرف متوجہ ہوگا اور اس سے ملاقات کرے گا، لیکن جنتیوں میں یہ احساس نہ ہوگا کہ کوئی معمولی اور کم درجے کا خیال کیا جائے۔ بہرحال اس بلند مرتبہ شخص کو کمتر مرتبے کے شخص کا لباس پسند نہ آئے گا۔ ابھی ان دونوں کا سلسلہ گفتگو ختم بھی نہ ہو پائے گا کہ یکایک وہ بلند مرتبہ شخص محسوس کرے گا کہ میرے مخاطب کا لباس تو مجھ سے بھی بہتر ہو گیا۔ ایسا اس لیے ہوگا کہ جنت میں کسی شخص کو غمگین ہونے کا موقع نہ دیا جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد ہم سب اپنے اپنے محلات اور مکانوں کی طرف واپس ہوں گے، اور وہاں ہماری بیویاں ہم سے ملیں گی تو مرحبا اور خوش آمدید کہہ کر ہمارا استقبال کریں گے۔ ہر عورت اپنے شوہر یا مرد سے کہے گی کہ تم اس حال میں واپس آئے ہو کہ اس وقت تمہارا حسن و جمال اس حسن و جمال سے کہیں زیادہ ہے جو ہمارے پاس جاتے وقت تمہارے پاس تھا۔ تو ہم اپنی بیویوں سے کہیں گے کہ آج ہمیں اپنے پروردگار کے ساتھ بیٹھنے کی عزت حاصل ہوئی، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھ کے آئے ہیں، جو جسم و بدن حسن و جمال کی ہر کمی کو اس دیدار الہی نے پورا کیا۔ جو حسن میں اضافہ دیکھتی ہو وہ اضافہ صرف اسی لیے ہے کہ ہم اپنے پروردگار مولا قدیر کا دیدار کر کے آئے ہیں۔